لو جی، بہت سے ifs اینڈ بٹس کے بعد آج فائنلی 6:30 بجے بالکل آغاز ہو گیا PSL 7 کا، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ بڑا رنگ رنگ لیکن سادہ لیکن اچھی ایلیگنٹ ڈیسنٹ سی تقریب کے بعد بڑا اچھا لائٹ ورک اور سارا کچھ چیزوں کے ساتھ آغاز ہو گیا، اور بڑے ویڈیو شیڈیو بھی چلائے انہوں نے، اور عمران خان صاحب کو بھی دکھایا، اور رمیز راجہ صاحب بھی ہیلی کاپٹر سے اتر کے آئے، ذرا آ کے دیکھا، پورے ششکوں کے ساتھ انہوں نے آغاز کر دیا۔ اور پہلا میچ جو ہے وہ آغاز کی جو چیزیں ہو گئیں وہ تو ہو گئیں، لیکن ہم پہلے میچ کی طرف آتے ہیں۔ اور پہلا میچ جو تھا وہ بہت ٹف، بڑا انٹرسٹنگ، میرا خیال ہے جس طرح سے وہ ہوا تھا نا اس وقت وہاں پہ پچھلا جب 24 اکتوبر کو پاکستان انڈیا کا موسٹ واچڈ میچ تھا، تو میرا خیال ہے یہ بھی موسٹ واچڈ میچ تھا، کیونکہ یہ دونوں بندے جو ہے رضوان اور بابر جو ہیں وہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے پوری دنیا کے لیے۔ ان دونوں کا کمبینیشن جو تھا وہ بہت ٹف تھا، اور وہ کمبینیشن توڑنا جو مین اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی کہ ان دونوں کا کمبینیشن توڑ لو نا تو پھر ہم میچ جیت سکتے ہیں، وہ تینوں فارمیٹ میں ہوں، وہ اس میں T20 میں ہو، ون ڈے میں ہو، یا اس میں کیا کہتے ہیں اس کو دوسرے والا جو ہے وہ سیریز، وہ تو کھیلتے بہت زیادہ کم ہے تو ہمیں اس کا نام ہی بھول جاتا ہے ٹیسٹ میچ کا، تو وہ سارا کچھ ہو، لیکن وہ بڑا ٹف ہوتا تھا کمبینیشن ان کا۔ اور لیکن یہ جو اس وقت آج جو صورتحال بنی ہے کہ بڑا ٹف کمپٹیشن تھا۔ آج میں بڑے شوق سے بیٹھا، میں نے کہا یار آج میچ دیکھنا ہے، آج یہ دونوں جتنے اچھے کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے تھے، آج کمبینیشن کی بجائے کمپٹیشن کی طرف آگے ہوئے ہیں، تو آج انہوں نے کھیلا اور دونوں آ کے کھڑے ہوئے بڑے فرینڈلی طریقے سے آئے، اور ٹاس ہوا، اور ٹاس کے بعد جو پتہ چلا کہ وہی والی روایت دوبارہ چل نکلی کہ ملتان سلطان نے ٹاس جیت لیا، اور ٹاس جیت کے جو ہے بالنگ کا فیصلہ کیا، اور آ کے جو ہے موٹو نے آ کے بیٹنگ شروع کر دی۔ موٹو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہمارا خیال تھا کہ وہ زیادہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو خیال کرے گا، بیہیو کرے گا، ذرا اپنے آپ کو وہ سلم کرے گا، میں شرجیل کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنے آپ کو اور موٹا کر لیا ہوا ہے۔ وہ بھائی وہ آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ وہ دھم 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 کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں، تو وہ عجیب صورت حال ہے اس میں۔ لیکن جو شرجیل نے اور رضوان نے اوپننگ کی، اور اچھا کمبینیشن تھا، اچھے طریقے سے کیا۔ شرجیل نے جو ہے وہ 43 اسکور کیا 31 بالز کے اوپر، اور 3 چوکے اور 3 چھکے لگائے، اور 3 چوکے 3 چھکے جو ہے نا، یہ اس طرح سے تھا کہ 3 چھکے جو ہیں یہی کافی تھے، کیونکہ 6 چوکے اور 3 چھکے پوری کی پوری جو ٹیم نے مل کے جو ہے وہ کیا اس میں۔ اور ساتھ بابر تھے، بابر کی وہی ڈیفینسو اسٹریٹجی ہوتی ہے، انہوں نے 29 بالوں پہ 23 اسکور کیا اور 1 چوکا صرف کیا، اور وہی ایک ایسا ہوا کہ وہ کمبینیشن تو اچھا گیا، لیکن اس کے بعد اتنے سکور کر چکے تھے، باقی جو پلیئرز ہیں سارا کچھ کوئی بھی نہیں کر سکے۔ جو کلارک آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے 24 بالوں پہ 26 رن بنائے، اس کے بعد محمد نبی آئے، محمد نبی نے جو ہے وہ 17 بالوں پہ 10 سکور کیا، لیکن بہت زیادہ کوئی اچھا سکور نہیں ہو سکا ان لوگوں سے، جبکہ وہ بڑی ڈیسنٹ ٹیم لگی ملتان سلطان، مطلب کراچی نے 124 سکور کیا اور 5 اس کے کھلاڑی آؤٹ ہوئے، اور بالنگ اگر ٹریک دیکھتے ہیں ملتان سلطان کا، انہوں نے 7 پلیئرز نے ان کے بالنگ کی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو کنٹین کیا، ان کو کچھ کرنے نہیں دیا کراچی کنگز کو، اور محمد رضوان جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے پورے گراؤنڈ میں نظر آئے، اور بابر اعظم جو ہے وہ پورے میں ڈیفینسو نظر آئے۔ تو یہ ایک بڑا کمبینیشن آیا کہ وہ محمد رضوان جو ہے پورے شیر کی طرح دھاڑتا ہوا جو ہے وہ پورے گراؤنڈ میں پھرتا رہا، وہ کیپنگ کرتا رہا، اور بڑا زبردست طریقے سے ہوتا رہا۔ اور عمران طاہر جو ظاہری بات ہے ان کے ملتان سلطان کے کی پلیئر کی بالر بن چکے ہوئے ہیں، انہوں نے 4 اووروں میں 16 رن دیے، صرف 16 رن دیے اور 3 وکٹیں دی، بڑا اچھا زبردست انہوں نے کنٹین کر کے رکھا۔ اور ہم جو دھانی کی بات کرتے ہیں تو دھانی کو بہت زیادہ اچھا نہیں کھیل سکا، بالنگ کر سکا، اس نے 3 اوور کیے، 14 رن دیے اور 1 وکٹ ویسے اس نے بھی دی، تو اچھے طریقے سے بڑے آرام سے انہوں نے 124 رن پہ کراچی کنگز کو کنٹین کیا۔ اور جو کنگز تھے نا ان کو ذرا تھوڑا سا جو شہنشاہ بابر اعظم اور شہنشاہ اعظم جو تھے وہ ان کو ذرا تھوڑا سا دیوار کے ساتھ لگایا۔ بیٹنگ کا شروع ہوا تو ظاہری بات ہے اس میں شان مسعود آتے ہیں، اور شان مسعود کے ساتھ رضوان آتے ہیں، اور شان مسعود نے بڑی اچھی سٹارٹ کی، اس نے 2 چوکے مارے، 1 چھکا مارا، اور 18 بالوں پہ 26 رن کیے، بڑا اچھا کھیلا، بڑے تمیز سے بڑے سکون سے کھیلا۔ رضوان ایک دفعہ پھر جو ہے انہوں نے اپنی کیپٹنز اننگ کے لیے وہ 52 رن کیے، انہوں نے 47 بالوں کے اوپر
اسکور زیادہ تھا نہیں, مزے سے سکون سے کھیلا, 5 چوکے لگائے انہوں نے اور 1 چھکا لگایا. اس کے بعد صہیب مقصود جو ہے وہ بھی آئے, وہ بھی انہوں نے اچھا کھیلا. انہوں نے 31 بالوں پہ 30 رن بنائے, انہوں نے 2 چھکے مارے اس کے اندر, اور اس طرح سے بڑے آرام سے بڑے سکون سے 18.2 اوورز میں یہ انہوں نے کہا کہ اے پہ جو تھوڑا میچ ہے 126 سکور کیا انہوں نے, اور 3 وکٹوں کے اوپر ختم کر لیا. یہ تو بڑا اچھا طریقے سے بڑے تمیز سے کھیلا. اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. اس میں رضوان جتنی تیز بھاگتے ہیں وہ رننگ بٹوین دا وکٹس, اس میں جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. دوسرا جو پلیئر ہوتا ہے سامنے, جس طرح سے شان مسعود نے پھر برداشت کر لیا تھا, صہیب مقصود جب آیا تو صہیب مقصود اتنی اچھے طریقے سے بھاگ نہیں رہا تھا, اور ایک کمبینیشن اس قسم کی ایسی سچویشن پڑی جہاں پہ رضوان بھاگا اور اس کے بعد اس کو رک کے واپس آنا پڑا, اس کے کمر پہ بل پڑا اور اس کے بعد جا کے تھوڑی دیر لیٹ گیا. اس رضوان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, کمر کا جو ہے اس کا مسئلہ وہ پہلے بھی 2-3-4 دفعہ ہو چکا ہوا ہے. اتنی تیز بھاگتا ہے پھر رکا نہیں جاتا, پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے. فٹنس کا معیار جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پی ایس ایل جو ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے بعد ہم نے آسٹریلیا کی جو لیگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پلیئرز پورے مین پلیئرز ہیں پورے فٹ اور پورے زبردست اس میں بیک ان دیئر فارم ہونے چاہیے, بڑا زبردست وہ سارے کا سارا سلسلہ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فیچر ہے کہ اس کو بہت دھیان سے بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. ڈی آر ایس کا مسئلہ ایک دفعہ دوبارہ آیا, اور وہ پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آؤٹ سائڈ آف دا آف سٹیمپ اگر بال باہر پڑتی ہے اور اس کے بعد بال وکٹوں میں آ رہی ہے, اور ڈی آر ایس جو ہے وہ آپ کا بال ٹریکنگ سسٹم بتا رہا ہے کہ وہ آ کے بال اندر لگ رہی ہے. یہ قانون تو ایسا ہی ہے کہ اگر اف اٹ از پچنگ آؤٹ سائڈ دی آف سٹیمپ تو پھر وہ آؤٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ کیوں نہیں ہے ویسے, یہ ابھی تک پتہ چلا نہیں ہے. ہم لوگوں نے بہت پھٹے ہوئے ہیں, بہت باتیں بہت چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک یہ قانون کون سا ہے, کتنے قانون ہم نے بدل دیے. لیکن جب آپ کا بال ٹریکنگ سسٹم بتا رہا ہے کہ بال وکٹوں بھی بجنی تھی آگے بھجن, تو پھر یہ تھوڑا سا سسٹم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لینا چاہیے, اس پہ بھی ریویو کر لینا چاہیے, یا دس دیو بھجن کہ کس طرح سے کیوں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. یہ ڈی آر ایس کا یا پچنگ آؤٹ سائڈ آف دا آف اسٹمپ جو ہے وہ کیوں اس کو آؤٹ نہیں دیا جاتا, جبکہ سب کو بتا رہا ہے کہ وہ سیدھا وکٹوں میں آ رہا ہے. خیر یہ دیکھیں, یہ بحث ہے, یہ باتیں لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے. اور اسی طرح سے کل جو ہے آپ کا کوئٹہ گلیڈیٹر کا اور پشاور کا میچ ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر میں سرفراز احمد از ویری مچ دیئر الحمدللہ, لیکن جس پلیئر نے جو ہیرو ہمارا لالا جو ہے جو افریدی ہے, وہ اس کو پہلے ایک ایشو یہ آیا تھا کہ اس کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہی ہیڈ ٹو لیو. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کمر میں جو ہے وہ تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے, اور کمر جو ہے وہ از ناٹ فیلنگ ایبسلیوٹلی فٹ, اور اب پتہ چلا کہ جی بھائی جان کو کرونا ہو گیا. تو اب جب کرونا ہو گیا تو وہ جا رہے ہیں اور وہ اپنا کوارنٹائن کریں گے, لیکن کراچی میں ہو رہا ہے کیونکہ کراچی میں کمرشل ان کا گھر ہے, تو کراچی میں گھر میں وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں گے اور وہاں سے پھر اس کے بعد ریکور کریں گے تو آگے دوبارہ جوائن کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے کا پورا جو لاسٹ سیزن تھا ان کا, پچھلا سیزن جو ہے وہ بھی خراب ہوا تھا کیونکہ ملتان سلطان کی طرف سے کھیل رہے تھے, اس وقت بھی کمر کی پین نکل آئی تھی اور انہوں نے ایک میچ بھی نہیں کھیلا تھا. اس بار بھی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ کمر کی پین بھی نکل آئی اور اس کے بعد کرونا بھی ڈائگنوز ہو گیا. تو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کس طرح سے کہاں تک پہنچیں گے, کیسے ہوگا. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد جو پشاور زلمی دوسری ٹیم ہے اس میں اس ٹیم میں جو ان کے بھی جو صاحب ہیں جو کیپٹن ہیں ان کو بھی کرونا ہوا ہے, جو وہاب ریاض ہیں, اس کے بعد حیدر علی کو بھی کرونا ہوا ہے, اس کے بعد ہم بھی سن رہے ہیں کہ کامران اکمل کو بھی کرونا ہوا ہے. تو ٹیمیں حالانکہ بڑا اچھے طریقے سے 4 5 6 7 انہوں نے بیک اپ پلانز رکھے ہوئے ہیں, پلیئرز کا اسٹاک بھی زیادہ رکھا ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں مزہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کراچی کا اور ملتان سلطان کا تو ایڈا ٹھنڈا میچ جو ہے بھائی جان, تھوڑا ذرا جتنی ایکسائٹمنٹ ہے تھوڑی سی بھریں, اس میں اچھا لگا, کراؤڈ بھی کافی سارا تھا, اچھے طریقے سے تمیز سے میچ ہوا, سارا کچھ ہوا. تمیز سے تو میچ ہونا ہی چاہیے, اوبیسلی دونوں پروفیشنل ٹیمز ہیں اور ساری ہی پروفیشنل ٹیمز ہیں اس کی پی ایس ایل کی. لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار کچھ چوکے چھکے زیادہ جو ہے زبردست کوئی ذرا ٹف میچ ہو. خان صاحب نے کہا تھا کہ یار آخری بال تک آپ نے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے, اور وہ جو ہے وہ 19ویں اوور میں میچ ختم کر لیا. واٹ از دس بیہیویئر. لیکن چلے کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, اور مے دا بیسٹ ٹیم ون. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.